پھر فوت ہونے سے ایک دن ایک رات پہلے نا لکھتی ہے، نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ میری قبر کے اوپر کے کتبے کے اوپر زوجے سلطان لکھوانا ہے اور سلطان تو انہیں قبر پہ آیا کرنا ہے۔ نوٹس لکھا کرتی تھی فادر سے؟ میرے لیے لکھتی تھی، کہتی تھی جب میں مر جوں گی نا تب پڑھنے ہیں تو۔ نئے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ نا انشاءاللہ تو کچھ رہ ہی نہیں گیا نا باقی دیکھنے کے لیے، باقی دعا کیجیے میری گا۔ موت رہ گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بس تقریباً ہم پچھلے 1.5 سال سے نا کچھ آزمائشیں فیس کر رہے تھے، بلیک میجک کی نا، کالا جادو۔ بڑی بڑی عجیب چیزیں اپنے ساتھ ہوتے دیکھی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں کہ دماغ میں کیلیں کھب رہی ہیں، محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں جی کھب رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، دیوار اپنے اوپر گرتی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیارے کوئی ہوا میں اتنا اڑتا ہوا دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس جو ہے نا لال کلر کا شیطان بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حلفن کہہ رہے ہیں؟ میں نے جھوٹ کیوں بولنا؟ جو میں نے اس کو کہہ دیا ہوا نا، میں نے اس کو کہنا مریم، بس منہ سے نکلتی تھی فوراً اس نے بھاگے کرنا ہے، اور سب کی اتنی لاڈلی تھی اور میرے سے ایسی محبت کرتی تھی نا کہ انتہا کی محبت کرتی تھی۔ ناظرین، یوٹیوب کا بہت ہی خوبصورت کپل جو اکثر آپ کو سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ چٹ چیٹ کرتے پرینک کرتے نظر آتا تھا، مریم سلطان، اور کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ دنوں سے، کہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، اور جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں سلطان صاحب، یہ ان کی تربت پہ جا کر، قبر پہ جا کر ایک ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ کسی وجہ سے انتقال کر گئی، جس کے بعد ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، کیونکہ ابھی میری بیہائنڈ دا کیمرہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو کھویا ہے، پہلے اپنی والدہ کو، پھر اپنی مسز کو، اور یقیناً جس کے 2 قریبی رشتے چلے جائیں وہ کتنی پریشانی، کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، یہ وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ لیکن لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہیں، میں لوگوں کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، کیوں کہ یہ ولاگر نے اور پرینک سٹار نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور ان کے اعتماد کو اس حد تک ٹھیس پہنچائی ہے، اس حد کے طرح کے پرینک کیے ہیں کہ لوگوں کو اب یقین نہیں ہے۔ کسی نے دوسری شادی کا، کسی نے لڑائی کا، کسی نے والدین سے لڑائی جھگڑے کا، بٹوارے کا، حتیٰ کہ اتنے بڑے پرینک کیے ہیں کہ لوگوں کو اب یقین نہیں ہے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے ایک دفعہ اس پہ ریسرچ کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے کہا کہ وہ کان جو ہے آپ کا کتا لے گیا ہے، تو کتے کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے آپ اپنا کان دیکھیں۔ میرے ساتھ سلطان صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ وہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا، کیا یہ کوئی سوشل میڈیا پبلسٹی اسٹنٹ تھا، یا حقیقت میں ہوا کیا تھا مریم کو، کیونکہ ان کی جانب سے کافی انٹرویوز میں کہا گیا ہے کہ وہ کالے جادو کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور اتنا حسد کون کرتا تھا، کس نے یہ کام کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہ یقیناً جس کا لائف پارٹنر، اور چند دن ہوئے تھے، آپ کی 3 تاریخ کو رخصتی ہوئی تھی، اور میرے خیال سے 10-12 دن آپ کی شادی کو رہے، اور آپ کی وائف جو ہے وہ اسی اثناء میں انتقال کر گئی، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ سر مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ ہوا کیا، اتنی ینگ تھی آپ کی وائف، کیا معاملات ہوئے؟ بس تقریباً ہم پچھلے 1.5 سال سے نا کچھ آزمائشیں فیس کر رہے تھے، بلیک میجک کی نا، کالا جادو۔ بس ایمان تھا کہ کالا جادو کسی کی جان نہیں لے سکتا جب تک باذن اللہ نہ ہو، لیکن سبب وسیلہ بن سکتا ہے۔ تو بس اسی طرح جو ہے نا والدہ کو بھی اور بیگم کو بھی نا شکار کیا گیا، تاکہ جو ہے نا میں ہر وقت آزمائش میں رہوں اور خوش نہ رہوں۔ اچھا، بلیک میجک کی آپ نے بات کی، یقیناً برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ بلیک میجک آپ پہ تھا، مریم پہ تھا، آپ کی والدہ پہ تھا، کس پہ تھا؟ بلیک میجک میرے اوپر تھا، جس کی زد میں جو تھے نا دونوں آئے۔ کب سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ پہ یہ بلیک میجک ہے؟ نکاح کے فوراً بعد سے، اور نکاح آپ کا کتنی دیر پہلے ہوا؟ 1.5 سال پہلے۔ لو میرج تھی؟ میری لو میرج تھی میری طرف سے۔ یعنی کہ آپ نے پرپوزل بھیجا اور ہاں وہ جی، میں نے ایکسیپٹ ہوا؟ رشتہ بھیجا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس طرح۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتنی ایج ہے؟ میری 26۔ اور مریم کی کتنی تھی؟ 23۔ 23 سال۔ چھوٹی سی عمر میں آپ نے بتایا کہ بڑا آپ خوبصورت کپل تھا اور بڑی چٹ چیٹ کرتے تھے، کیا کوئی حسد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی طرف سے تھا، سسرال والوں کی طرف سے تھا، یا کوئی ہلکا احباب میں تھا، کون تھا؟ پتہ تو ہوگا آپ کو۔ مجھے تو یہ لگتا ہے میرے بہت قریبی ہیں۔
میرے ہی ہیں بس. اچھا ہوتا کیا تھا؟ ہوتا کیا تھا یہ چیزیں جو ہے نا ویسے کبھی ڈسکس نہیں کی کسی کے ساتھ، لیکن اب وقت آ گیا ڈسکس کرنے کا، کیونکہ ہر چیز تو کھود ہی ہوئی ہے. بڑی بڑی عجیب چیزیں اپنے ساتھ ہوتے دیکھی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں کہ دماغ میں کیلیں کھب رہی ہیں. محسوس ہو رہا ہے آپ ہاں جی کھب رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، دیوار اپنے اوپر گرتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے پیارے کوئی ہوا میں اتنا اڑتا ہوا دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس جو ہے نا لال کلر کا شیطان بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کو؟ آپ حلفن کہہ رہے ہیں میں حلفن میں نے جھوٹ کیوں بولنا، بس ہم نے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس اس لیے نہیں کیا. کہ لوگ پاگل کہیں گے، لوگ پاگل کہیں دیوانہ گے، کہیں گے. بالکل اس طرح ہی ہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس لیے ہم نے کبھی نہ اپنی بیماری کو شیئر کیا. لوگوں نے مجھے بہت کہا یہ وقت ہے کیش کرنے کا لوگوں کی آپ کو نا ہمدردی ملے گی، لیکن میری کبھی سوچ ہی نہیں تھی. میں کہتا تھا یار اپنی بیماری میں کبھی شیئر نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنی کبھی پرسنل لائف شیئر کروں گا. بس پرینک ویڈیوز ہم بناتے تھے وہ ڈالتے تھے. اچھا آپ کا 1.5 سال نکاح رہا، شادی آپ کی کب ہوئی؟ 3 تاریخ کو. 3 جنوری کو. جی جی. اور یہ انتقال کب ہوا مریم کا؟ 14. 14 تاریخ، یعنی کہ 11 دن آپ کے پاس رہی. ہاں جی 11 دن میرے ساتھ رہی ہے، اور اس کمرے میں ہم صرف 6 دن رہے ہیں. یہ کمرہ اتنی چاہت سے تیار کیا تھا نا، اتنی چاہت سے، اور اس کے اندر ایک ایک چیز اس کی اپنی پسند کی ہے. میری ادھر کوئی پسند نہیں تھی، سب کچھ اس نے سیٹ کیا تھا. بہت خوش تھے ہم، بہت زیادہ خوش تھے. شادی کے بعد نا جب والدہ فوت ہوئی نا، تو میری زندگی نا بالکل اس طرح اپوزٹ ہو گئی تھی. میں بہت زیادہ صدمے میں چلا گیا تھا. تو میں کہتا تھا کہ نا پلاننگ انسان کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے پلان کرا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. میرا یقین ہی اڑ گیا تھا اس چیز سے کہ پلاننگ نہیں کرنی. اب جب یہ مریم کی باری ہوا نا، تو والدہ کے بعد میں 8 مہینہ ٹروما میں رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب مریم کا ہوا نا، فوت ہونے سے پہلے صرف 3 دن پہلے ہم نے دوبارہ سے پلاننگ کی تھی، میں نے اور مریم نے، کہ ہم نے آگے زندگی اس طرح گزارنی ہے. اور 3 دن بعد وہ فوت ہو گئی. دوبارہ سے جو ہے نا پلاننگ والا چکر ہی ختم ہو گیا. اچھا آپ نے بتایا کہ کالا جادو آپ کو فیل تھا، شیطانات آپ کے ساتھ تنگ کر رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے. کیا مریم کو یہ ریئل فیل ہو گیا تھا کہ میں نے فوت ہو جانا ہے، مجھے میری یہ جان لے لیں گے، ایسا آپ کو لگتا تھا؟ اس نے کئی الفاظ بولے ہیں، بس شاید ہم اس کو کیونکہ ایک انسان اللہ پاک منہ سے نکلوا رہا ہوتا ہے نا. فوت ہونے سے 2-3 گھنٹے بعد اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے، اور بے انتہا روتی ہے، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. کہتی ہے کہ نا میں نا سلطان کا نا حق نہیں ادا کر سکتی، کیونکہ اس نے عائشہ ماما میرے ساتھ نا بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ کے کی ہے، کوئی اتنا نہیں کرتا شوہر. تو میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ نا کہ جس طرح آپ کے باقی بچے ہیں نا عبد الرحمن اور باہو، تو آپ اس کو اسی طرح سمجھنا. تو اس کی والدہ کہتی ہیں کیا ہوگا تو کہیں جا رہی ہے؟ کہتی نہیں بس میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر فوت ہونے سے ایک دن ایک رات پہلے نا لکھتی ہے، نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ میری قبر کے اوپر کے کتبے کے اوپر زوجے سلطان لکھوانا ہے، اور سلطان تو انہیں قبر پہ آیا کرنا ہے. نوٹس لکھا کرتی تھی عادت سے؟ میرے لیے لکھتی تھی، کہتی تھی جب میں مر جوں گی نا تب پڑھنے ہیں تو. ایک ولاگ بھی ان کا دیکھا ایک دن پہلے کا، جس میں وہ اس طرح کا ذکر کریں گے، وہ کیا تھا؟ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ویڈیوز بنا نہیں رہے تھے، تو آتی ہے میری طرف نہ یوں کر کے کیمرہ کرتی ہے، کہتی ہے پبلک پوچھ رہی ہے کہ سلطان بھائی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے. تو میں بتاتی ہوں سلطان بھائی اس ٹائم ہر ڈرام ہوئے ہوئے ہیں. تو میں اس کو آگے سے جواب دیتا ہوں کہ مریم ہم نے نا اتنی تکلیفیں آزمائشیں کاٹ لی ہوئی ہیں، اب الحمدللہ ہم نے اپنے مائنڈ کو فریش کر لیا، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اب ہماری ریگولر ویڈیوز آئیں گی. تو ساتھ ہی میں اس کو کہتا ہوں اتنی سی زندگی ہے، 26 سال کے اندر میں نے اتنے بڑے بڑے دکھ دیکھ لیے ہوئے ہیں، والد کا، پھر اسٹرگلنگ لائف، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد والدہ کا، تو اب میرے پاس اور کوئی دکھ رہ نہیں گیا. تو کہتی نہیں ابھی میرا موت کا غم تو یہ رہتا ہے، باقی دیکھنا. اب آپ نے کیا اس کو جواب دیا؟ کیا آپ کو لگتا تھا اس نے فوت ہو جانا؟ میں نے اس کو بولا چلے، میں نے کر کے نا بات کو ٹال دیا. اصل نا میرا والدہ کی بات سے نا میرا نا اس چیز پہ بڑا ایمان ہو گیا تھا کہ اللہ پاک نا مجھے اتنی جلدی اب کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانے. اچھا اس رات بیسیکلی جس رات یہ مریم کا انتقال ہوا کیا تھا؟ کیا معاملات تھے؟ اس کمرے میں آپ موجود تھے؟ ہم دونوں ہی تھے صرف. کیا ہوا کیا تھا؟ ہماری چائے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی، تو ابھی ہم نے ایک سپ لیا تھا، تو وہاں پہ رکھ دی تھی، گرم تھی، تو دونوں کا نا انکانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو پھر کافی حد تک برداشت کر لیتا تھا. اس کے اوپر اس دن بہت شدید حملہ تھا. مجھے کہتی ہے سلطان ہمارے پر نا بڑا شدید حملہ ہو رہا ہے، اگر آج میں نے اس کا مقابلہ نہ کیا نا تو مر جائے گا. اچھا
یعنی کہ یہ آپ کی وائف نے آپ کو مجھے کہا؟ بولا کہ اگر میں نے آج ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو مر جائے گا. میں کہا کچھ نہیں ہوتا, ہم دیکھنے دیوار نا ہمارے اوپر گر رہی ہے, کون سی والی دیوار؟ یہ والی, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہتی ہے دیوار ہمارے اوپر گر رہی ہے, آج میں نے نا ان کا مقابلہ کرنا ہے, میں دیکھتی ہوں یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں, یعنی اور کتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اتنی تو پہنچا دی ہوئی ہے, اس کے بعد کیا تکلیف رہ گئی ہے. اٹھتی ہے, جا کے دیوار کو ٹچ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ نا یہ دیکھو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں, اور ہنستی ہے. پھر یہاں پہ آتی ہے, چوہا ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ چوہے کو اس طرح وہ کرتی ہے, ڈر کے نا الماری کو ہاتھ لگاتی, کہتی ہے تو کالا نشان ہے, کہتی لعنت ہو تم لوگوں پر, یعنی کہ تمہارا کوئی ہے نہیں, تم ہمیں آنکھوں کا دھوکہ دے رہے ہو. پھر آگے کہتی ہے سلطان پڑھائی کر لے, نہیں تو آج نا تو مر جائے گا. آپ کی وائف آپ کو کہتی؟ پڑھائی کر لے, مجھے ان سے مقابلہ کرنے تھے, میں نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا اور پکڑ لیا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, اب بھی ہم صرف ایک دوسرے کو دیکھیں گے. کمبل پیچھے ہٹاتی ہے, مجھے جھڑکتی ہے ایک قسم سے نا کہ مجھے مقابلہ کر لینے دے, نہیں تو مر جائے گا. یہ لائٹس اوپر کی طرف دیکھتی ہے, میں اس کو اپنی دل لٹا لیتا ہوں, تو اوپر سے نا ہمارے اوپر چیزیں حملہ آور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ شور سن کے گھر میں کوئی آیا آپ کی بات؟ ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے مریم, اگنور کر, یہ ہمارا جو ہے نا صرف دماغ سے کھیلنا. کہتے نہیں سلطان, آج ان کو میں اینڈ گھر تک پہنچا کے آؤں گی, چاہے جو مرضی ہو جائے. آج میں نے ان کو معافی نہیں دینی, ہم نے بہت تکلیف کاٹ لی ہے, اور اگر آج ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو مر جائے گا. پھر اس کے بعد اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاک نبی ہیں. پھر آیت الکرسی پڑھتی ہے. تو یہ بات سن کے نا باقی اس کی والدہ بھی آ جاتی ہیں اور ایک بھائی بھی آ جاتا ہے. تو وہ آ کے دیکھتے ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کی جس طرح ہماری طبیعت اکثر خراب ہوتی ہے نا اس طرح, تو اب یہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہاتھوں میں فوت ہو جاتی ہے میرے, اس کو ہارٹ فیلر ہوتا ہے اسی ٹائم. تو میں اس کی والدہ کہتی ہیں اب یہ اڑ جائے گی اس کو. میں کہا یہ فوت ہو گئی ہے, آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ کیونکہ میری والدہ سیم اس طرح فوت ہوئی تھی. آپ کی والدہ پہ بھی ہی اٹیک ہوا تھا؟ بالکل سیم, منگل کا دن تھا. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو کالا جادو یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کی وجہ سے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کے اوپر اثر کرتا ہے, تو آپ نے کبھی اس کا حل نہیں کروایا؟ ہم لوگوں نے علاج کروایا اپنا, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کی ینگ جنریشن ہے, ٹھیک ہے, جہاں ہم تھوڑا سا ٹھیک ہوئے, ٹھیک ہے, ہم نے پھر چھوڑ دیا کہ یار ہم خود مقابلہ کریں گے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم مقابلہ کریں گے. ہماری غلطی بھی تھی, لیکن زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی اس کی. آپ کو لگتا ہے کہ مریم نے آپ کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان دے دی؟ سب سے پہلے میری والدہ نے میری جان بچاتے بچاتے اپنی جان دے دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مریم نے میری جان بچاتے بچاتے اپنی جان دے دی. سر سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, یقیناً آپ تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, اور لوگ وہ دکھ سمجھتے نہیں ہیں. جس طرح انفلوئنسر نے ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ کر دیا ہے, آپ مریم کی قبر پہ جاتے ہیں اور ایک ویڈیو بناتے ہیں, وہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اصل نا میں نے نا مجھے کسی نے ویڈیوز بھیجی, میں تو دیکھ نہیں رہا تھا, عبد الرحمٰن نے مجھے دکھائی. تو نا کچھ لوگ کہتے یہ نا اس کا دوپٹہ آ گیا ہے اس کے اندر, بائک کے اندر, اس لیے مر گئی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں اس نے اپنے شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے. اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کی ویڈیو سے پہلے؟ نہیں پتہ تھا, حارث بھائی نے ویڈیو بنائی تھی, حارث بھٹی نے. حارث بھٹی بھائی نے ویڈیو بنائی تھی سب سے پہلے. پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے جو ہے نا اس کے اوپر بہت غلط کمنٹ وغیرہ کیے. تو پھر اصل نا اس کے بارے میں نا میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا, نہ میں سن سکتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا لوگ جو ہے نا کہ اور زیادہ غلط کریں, کہ میرے سے کوئی غلط کام ہو جائے, کہ میرے ہتھے کوئی چڑھ جائے اس طرح کر کے. کبھی میں نے زندگی میں ویڈیو اکیلے بنائی نہیں تھی. میں نے یہاں پہ 5 دفعہ کیمرہ پکڑ کے کوشش کی, میرے سے نہیں ہو رہی تھی. میں پھر اس کی قبر پہ گیا, اس کو اپنے ساتھ فیل کیا جس طرح ہم انٹرو کرتے تھے. پھر وہ ویڈیو بنائی تاکہ لوگوں کو پکا ہو جائے کہ یار ہم اتنا بڑا جھوٹ کون بولے گا کہ یار میری بیوی فوت ہو گئی یا میری والدہ فوت ہو گئی. لوگ سمجھ سے باہر ہیں. ابھی تک جو ہے نا میں دیکھ رہا تھا کئی انسٹاگرام پہ جو ہے نا ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں انہیں. ناظرین یقیناً یہ تکلیف کا لمحہ ہے, اور واقعی آپ نے بھی دیکھا کہ ماضی میں ایک مشہور ٹک ٹاکر تھے جنہوں نے ایک اپنے شوہر کی انتقال کی خبر پھیلائی. اس کے بعد بہت زیادہ وائرل ہو گئی, ٹرینڈ میں آ گئی. اس کے بعد لوگ جو ہے مائنڈ سیٹ ان کا ہو جاتا ہے, لیکن ان کا بھی کہیں نہ کہیں قصور نہیں ہے, کیونکہ انفلوئنسر نے ان کو اس حد تک ان کے دماغ کے ساتھ, جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے کہ وہ بھی بیچارے اس فیصلہ کرنے پہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے. لیکن
کوئی بھی غلط بات کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کی بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی. لاسٹ میں سر کیا کہنا چاہیں گے کہ مریم نے آپ کے ساتھ جو بھی ٹائم گزارا, جو بھی آپ کے ساتھ لمحہ گزارا, اس میں کس طرح کی آپ کے تعلقات اس کے ساتھ تھے, اور اگر وہ کہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا نا میں دین نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نا شادی جب کرنی تھی نا تو میں نے کہا میں نے کوئی جہیز نہیں لینا, اور میں نے شادی کرنی ہے صرف نکاح اور ولیمہ سنت کے حساب سے. اب اس کی دونوں بہنوں کی شادی نا بڑا یعنی کہ اس سے ہوئی تھی, تو مجھے یاد ہے پورا گھر ایک طرف کھڑا ہوا تھا, والد سمیت والدہ سمیت, اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ صرف ولیمہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے, جیسے سلطان کہیں گے. یعنی کہ جو میں نے اس کو کہہ دیا ہوا نا, میں نے اس کو کہنا مریم, بس منہ سے نکلتی تھی فوراً اس نے بھاگے بھاگے کرنا ہے, اور سب کی اتنی لاڈلی تھی, اور میرے سے ایسی محبت کرتی تھی نا کہ انتہا کی محبت کرتی تھی. ناظرین, اس کمرے کی روشنی اور اس کمرے کی چمچماہٹ دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس میں ابھی اس نے اپنی خوشیاں گزارنی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ اپنی تمام زندگی گزارنی تھی, لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں. مریم جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور خدارہ جو سلطان صاحب ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوئیے گا, نہ کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی غلط کمنٹ کریں. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.